علوم آل محمد جناب سید علی رضا رضوی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ آپ کے اختتامی خطاب پر شبیہ تابوت سید الساجدین علیہ السلام اپنے مخصوص انداز میں برآمد ہوگی۔ بآواز بلند صلوات بر محمد و آل محمد۔ أعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العلي العظيم صلوات نقیب منبر کے والد کا انتقال ہوا ہے، سید سلیم رضا کاظمی ابن سید انیس رضا کاظمی، خدا کے درجات بلند فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، سید عباس رضوی اور حسنین رضا دیگر افراد کے لیے پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ اختتام مجلس میں کیونکہ تابوت ہے، میں اس وقت دعا نہیں کروا پاؤں گا۔ پروردگارہ اس وقت بالا چنار میں حالات خراب ہیں، فلسطین میں حالات خراب ہیں، لبنان میں، شام میں، ایران عراق میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خود افغانستان میں، یمن میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، تمام دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، دہشت گردی کا ملک سے خاتمہ فرما۔ مابعد بلند صلوات ہے۔ عزیزان گرامی، میں سر وقت پہنچ گیا تھا، تاخیر ہو چکی ہے، مجھے اصل میں لاہور میں بھی پڑھنا ہے، رابی میں مسلسل سفر میں رہا ہوں، اسلام آباد سے پڑھ کے پہنچا ہوں۔ جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرما لیجیے گا۔ مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ۔ قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے اسے اپنا نمائندہ کسے بنانا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ توجہ رہے، پاکستان میں اس سال الیکشن ہوا ہے، آپ تمام حضرات نے دیکھا کہ ملک بھر میں بحثیں ہوتی رہیں کہ ہمارا نمائندہ جو صرف 5 سال کے لیے پارلیمنٹ میں جا رہا ہے، اس کے متعلق لوگوں نے بحثیں کی ہیں، اسے پڑھا لکھا ہونا چاہیے، سابقہ چور چکار نہیں ہونا چاہیے، جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں سلام ہے، یہ پارلیمنٹ میں ہمارا نمائندہ ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ سابقہ چور نہیں چلے گا۔ توجہ، جو لوگ پہنچ رہے ہیں، صادق و امین ہونا چاہیے، اور جو سربراہ بنے گا اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ توجہ، اس کا سابقہ ایمانی اچھا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ بن رہا ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے بن رہا ہو، جب تک قیامت آئے تب تک اسے حجت خدا کہا جائے، اسے ولی اللہ کہا جائے، حجت اللہ کہا جائے، تو کیسے ممکن ہے کہ سابقہ مشرک بھی چلے گا؟ پہنچ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے تمام میرے بھائی۔ عزیزان گرامی، جب اللہ نمائندہ بنائے گا تو ایسے کو چنے گا جس پہ ساری خوبیاں پہلے سے ہوں۔ توجہ، یہ جملہ میں نہیں پہنچا سکا۔ کہا کہ اگر میں اس ہرنی کی ضمانت دے دوں، اسے کچھ دیر کے لیے جانے دو گے؟ اس عیسائی نے کہا، آپ کون ہیں؟ آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو زبان مل گئی، یہ عربی زبان میں آپ کو سلام کر رہی ہے، آپ زندان میں کیسے ہیں؟ کہا، تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تم نے آخری نبی محمد کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا، مسلمانوں کے نبی ہیں۔ کہا، تمہیں معلوم ہے ان کی ایک بیٹی تھی؟ کہا، میں نے تذکرہ سنا ہے۔ کہا، اس بیٹی کے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ کہا، یہ ہرنی آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ کہا، اس ہرنی نے مجھ سے درخواست کی ہے
کہ اگر آپ اس آدمی سے میری سفارش کر دیں، اس پہاڑی کے پیچھے میرے 2 بچے ہیں، اگر مجھے بس اتنی ضمانت دلا دے میں اپنے بچوں کو آخری مرتبہ دودھ پلا کے آ جاؤں۔ امام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اس عیسائی نے کہا مجھے پورا یقین ہے واپس آئے گی۔ توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اس عیسائی نے کہا، وہ مسلمان نہیں تھا، کچھ مسلمانوں سے تو عیسائی بہتر۔ توجہ فرما رہے ہیں نا میرے تمام بزرگ، میرے بھائی، میرے بچے۔ ایک مرتبہ اس عیسائی نے کہا مجھے پورا یقین ہے، آپ نے کہا ہے یہ ہرنی واپس آئے گی، لیکن کیوں؟ امام نے کہا کیونکہ میں حجت اللہ ہوں، میں اللہ کی اس پہ حجت ہوں۔ اس کے 2 بچے ہیں پہاڑی کے پیچھے، کہ جب آپ اس کی زبان سمجھ رہے ہیں، میں نے آپ کی عظمت کی خاطر اس ہرنی کو آزاد کیا۔ مجھے ذرا اپنا تعارف کروا دیجئے۔ امام نے کہا کہ میں آخری نبی کے نواسے کا بیٹا ہوں، اور یہ جو مستورات تم دیکھ رہے ہو جو قیدی ہیں یہ میری پھپھیاں ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ وہ عیسائی اسی دمشق کے امیہ کا ایک خلیفہ گزرا ہے، اموی ایک فاسق جو آل محمد کا بہت دشمن تھا، آیا کہ میں حج پہ جاؤں گا۔ اب پتہ چلا حج پہ جا لینے سے کوئی حاجی نہیں بن جاتا۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ بہت سے لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن نمازیں منہ پہ دے ماری جاتی ہیں۔ جب تک بغض آل محمد دل میں ہو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت صرف اس صورت میں قبول ہے جب دل میں حب آل محمد ہو۔ اب عبدالملک نے مروان کیا کہ میں حج کروں گا، میرے ساتھ گارڈ چلے، میرے فوجی چلے، سپاہی چلے، بہت زیادہ جہو حشم کے ساتھ سپاہی جہو لشکر پہنچا۔ ایک مرتبہ کہا مجھے بھی، میں نے احرام باندھ لیا، طواف کروا دو۔ جیسے ہی طواف کرنے لگا تو دیکھا ہجوم بہت زیادہ لوگوں کا، حاجیوں کا، اس کو دھکے لگ رہے ہیں۔ کہا لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں میں ان کا خلیفہ ہوں؟ بتا دینے سے کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا۔ میں جانتا ہوں میرے جملے سخت ہیں، شاید بہت لوگ برداشت نہ کریں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا میں لوگوں کو بتاؤں میں ان کا خلیفہ ہوں، یہ دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ تیسرے چکر پہ، حج کے جو طواف ہے اس میں 7 چکر ہوتے خانہ کعبہ کے گرد، تیسرے چکر پہ رک گیا۔ کہا مجھ سے طواف نہیں ہو رہا، مجھے بٹھا دو، مجھے زمزم پلاؤ، کوئی شربت پلاؤ، میں بعد میں طواف کروں گا، یہ حاجی مجھے حج نہیں کرنے دے رہے۔ ایک مرتبہ بیٹھا، سارے اس کے سپاہی کھڑے تھے، اسے بار بار لا کے شربت دیتے، اسے زمزم دیتے۔ اتنے میں مولا سجاد تشریف لے آئے۔ مولا سجاد اکیلے آئے تھے، جیسے ہی آئے خود بخود راستہ بننے لگا۔ توجہ، حاجی راستہ دینے لگے، امام طواف کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عبدالملک ابن مروان نے پوچھا یہ کون ہے کہ جب طواف کے لیے آئے تو راستہ خود بخود بن رہا ہے؟ توجہ، مجھے نہیں معلوم خانہ کعبہ میں کشش زیادہ تھی یا مولا سجاد میں۔ اسے محبت سے چلیے گا، میرا وعدہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے کے نام۔ ایک مرتبہ مولا سجاد تشریف لائے، خود بخود راستے بننے لگے، امام طواف کر رہے ہیں۔ نام منحال تھا،
اور مولا کو دیکھ کے مولا کا مرید ہو گیا تھا. کہ میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا کہ قید خانے میں بھی چہرے پہ نور ہے، لگتا ہے کہ قید خانے میں سورج اتر آیا ہے، ایک چاند قید خانے میں ہے. امام کا عاشق ہو گیا، ہر سال مدینے آتا ہے امام کی زیارت کے لیے. جب کئی برس بیت گئے نا امام کا گریہ دیتے ہوئے، کہا اے سید سجاد کہ کب تک گریہ کیجئے گا مولا؟ منہال نے سوال کیا مولا کب تک گریہ کیجئے گا؟ امام نے منہال کو دیکھا کہ منہال آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. منہال نبی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، صرف ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، مرا نہیں تھا، بیٹا زندہ تھا. وہ نبی تھے، انہیں پتا تھا بیٹا زندہ ہے، لیکن قرآن کریم میں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دی، ان کی بینائی چلی گئی. کیوں؟ رو رو کے کہتے تھے پروردگارہ میرا یوسف. امام نے فرمایا منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف، ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. منہال آپ کہتے ہیں میں روتا کیوں ہوں؟ جناب منہال رونے لگے. پھر ایک مرتبہ سوال کیا لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام نے فرمایا منہال آپ صحیح کہتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال یہ ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، شرابی کے دربار میں، منہال کا یہ بھی ہماری میراث ہے. ایک مرتبہ منہال نے ہاتھ باندھ کے سوال کیا مولا آپ پہ سب سے سخت وقت کہاں آیا؟ مولا نے چیخ کے کہا الشام، الشام، الشام. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج اس امام کی شہادت کی مجلس ہے جنہوں نے پوری زندگی رونے میں گزار دی. سب سے زیادہ گریہ کرنے والوں میں مولا سجاد ہے. مولا سجاد نے پوری زندگی کربلا کے بعد گریہ کیا. بنا پر روایت 35 برس، بنا پر روایت 40 برس گریہ کیا ہے. کہا منہال یہ ماؤں بہنوں کے ساتھ. کہا مولا سب سے زیادہ سخت کہاں؟ مولا نے کہا الشام، الشام، الشام. مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، بازار تو حلب میں بھی تھا، مولا بازار تو ہر شہر میں تھا. مولا نے فرمایا لیکن شام کا بازار سجایا گیا تھا. بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے. مولا نے فرمایا شام کا بازار سجایا گیا تھا، میری پھپھیوں کو بازار سے پہلے روک دیا گیا. مولا نے 7 ایسے شام کے بازار کے مسائل بیان فرمائے ہیں، میں سارے نہیں پڑھ سکوں گا. میں جانتا ہوں کہ تاریخی کر دی گئی تاکہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج مستورات میں شام سے کچھ بیویاں ضرور آئیں گے. آپ جانتے ہیں نا جن کے قید میں مولا سجاد نے بڑا ساتھ دیا. بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے جب شام سے بیویاں آتی ہیں نا پرسہ لینے، ایک چھوٹی سی بیوی اپنی پھپھی سے کہتی ہے پھپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. ادرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے شبر آپ کی چادر نیزے سے نہ چھینتا. پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے مجھے تماچے. نہیں میرے بچے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی مجھے بس ایک ہی روایت کو پڑھنا ہے. بنا یہ بچی کون ہے؟ تو بی بی کے لب ہلے تھے، آواز نہیں آئی. یزید نے دوبارہ کہا اونچی آواز سے بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. بی بی نے دوسری مرتبہ کچھ کہا پھر بھی آواز نہیں آئی. جب تیسری مرتبہ کہا کیوں نہیں اونچی بولتی، بی بی نے آنکھوں سے اشارہ کیا میرا گلا. یزید نے کہا رسی کو کھولو. بی بی نے کہا میری پھپھیوں کے قد بڑے ہیں، میرا قد چھوٹا، ان کے ہاتھ بندھے ہیں، میرا گلا. یزید نے کہا بتا کون ہو؟ بی بی نے کہا میں حسین کی یتیمہ، میرے بابا مجھے سینے پہ
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, मैं तो भी मसाब पढ़ने वाला था, मैंने तमाम कर दिया। बस भाई ताबूत बरामद होना है। एक आखिरी रिवायत